अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा औरतों के लिए सलात तस्बीह पढ़ने का तरीका क्या है, औरतें सलात तस्बीह कहाँ पर पढ़ेंगी, कब पढ़ेंगी, कैसे पढ़ेंगी, मुकम्मल वजाहत के साथ सारा तरीका शुरू से लेकर आखिर तक एक एक चीज़ आसान वजाहत के साथ बिल्कुल आसान करके बताऊंगा कि हर आम से आम बंदे को, आम से आम औरत को, मेरी माओ बहनों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मुकम्मल डिटेल के साथ सिखाऊंगा, तवज्जो के साथ समझिएगा। सलात तस्बीह पढ़ने का तरीका यह है कि सबसे पहले तो आपने नियत करनी है। अब नियत असल में दिल के इरादे को बोलते हैं कि आपके दिल में इरादा होना चाहिए कि मैं सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, मैं सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ने की नीयत करती हूँ। अब आपके दिल में ये इरादा मौजूद है कि मैं सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, यही आपकी नीयत है, इसी को नीयत बोलते हैं। बाकी नमाज़ों की भी जो नीयतें होती हैं उनमें भी असल चीज़ दिल की नीयत होती है कि दिल में आपके इरादा मौजूद हो। बाकी आप ज़ुबान से अगर दोहराना चाहें अपने अल्फाज से, तो जिन अल्फाज से अपनी ज़ुबान में आप दोहराना चाहें तो दोहरा सकते हैं कि 4 रकात सलात तस्बीह अल्लाह की रज़ा के लिए। इस तरह के और अल्फाज से दोहराना चाहें तो उस तरह भी दोहरा सकते हैं। मेन चीज़ यह है कि आपके दिल में अगर इरादा मौजूद है कि मैं सलात तस्बीह पढ़ने लगी हूँ, तो यही आपकी नीयत और यही इरादा ही आपकी नीयत है। एक चीज़ नियत कर ली, उसके बाद अल्लाह अकबर कह के हाथों को बांध देना है। जिस तरह बाकी नमाज़ों में आप हाथ बांधती हैं उस तरह हाथ बांध के फिर सबसे पहले पढ़नी है सुबहानक अल्लाह। जैसे नमाज में पढ़ते हैं, सना पढ़ते हैं, तो सुबहानक अल्लाह जैसे बाकी नमाज़ों में पढ़ते हैं, इसी तरह पहले सुबहानक अल्लाह पढ़नी है। ये पढ़ने के बाद फिर तस्बीह पढ़नी है 15 मरतबा, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये 15 बार तस्बीह पढ़नी है। ये पढ़ने के बाद फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद फिर सूरह फातिहा पढ़नी है, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुकम्मल जैसे नमाज में पढ़ते हैं सूरह फातिहा पढ़नी है। ये पढ़ने के बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद फिर कोई सूरत पढ़नी है, कोई भी सूरत जो आपको याद हो वो पढ़ लें। कोई भी याद नहीं है, सूरह इखलास याद है यानी कुल हुवल्लाहु अहद, ये वाली सूरत याद है, ये वाली पढ़ लें, यानी कोई एक सूरत आपने पढ़ लेनी है। ये पढ़ने के बाद फिर आपने 10 बार तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर ये पढ़ने के बाद 10 बार तस्बीह पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है। फिर रुकू की तस्बीह पढ़नी है जिस तरह नमाज में पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार ये पढ़ लें, 5 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें। ये पढ़ने के बाद 3 बार काफ़ी है, 3 बार पढ़ लें। उसके बाद फिर आपने 10 बार तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये 10 बार पढ़ ली। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाना है और फिर रब्बना लकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द पढ़ना है। और पढ़ने के बाद फिर 10 बार तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 10 बार फिर पढ़ ली। उसके बाद फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाना है। अब अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाना है। सजदे की तस्बीह पढ़नी है 3 बार, सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़ लें। उसके बाद फिर तस्बीह पढ़नी है 10 बार, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये 10 बार पढ़ना है। उसके बाद फिर अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाना है, यानी एक सजदा हो गया। अब जब बैठना है, ये अभी एक सजदा किया है और फिर बैठना है, तो उस वक़्त फिर बैठ कर भी 10 बार तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये 10 बार पढ़ के फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करना है। अब दूसरा सजदा जब करना है तो फिर 3 बार सजदे की तस्बीह पहले पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़ के फिर 10 बार वही तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब ये हो गई टोटल 75 मरतबा, यानी 75 मरतबा ये हो गई है एक रकत में। 15 बार शुरू में पढ़ा सुबहानक अल्लाह पढ़ने के बाद, 10 बार पढ़ा रुकू में जाने से पहले, 25 बार हो गया। फिर उसके बाद 10 बार रुकू में जाकर पढ़ा, 35 बार हो गया। फिर उसके बाद 10 बार रुकू से सर उठाने के बाद पढ़ा, 45 बार हो गया। फिर 10 बार उस वक्त पढ़ा जब सजदे में गए, 55 हो गया। फिर एक सजदे से उठकर 10 बार पढ़ा, 65 बार हो गया। फिर दूसरे सजदे में 10 बार पढ़ा, तो ये 75 मरतबा हो गया एक रकत के अंदर। इसी तरह हर रकत के अंदर 75 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। एक रकत में इस तरह पढ़ लिया। अब उसके बाद जब दूसरी रकत के लिए खड़े होना है, यानी ये दोनों सजदे कर लिए, उसके बाद खड़े होना है दूसरी रकत पढ़ने के लिए, तो स्टार्ट में ये पढ़ लेना है। फिर यानी स्टार्ट में ये तस्बीह फिर पढ़नी है 15 मरतबा। यानी दूसरी रकत जब आपने उठ के स्टार्ट करनी है तो उसमें सुबहानक अल्लाह नहीं पढ़नी, पहली रकत में पढ़ ली है। दूसरी रकत में सुबहानक अल्लाह नहीं पढ़नी, डायरेक्ट उठ के 15 बार तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये 15 बार पढ़ के फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ें।
پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر کوئی سورت پڑھ لیں، سورت اخلاص چاہے پڑھ لیں۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر 10 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میں سارا آگے تک بتا دیتا ہوں اسی طرح۔ یہ 10 بار تسبیح پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، رکوع کی تسبیح 3 بار پڑھ کے پھر 10 بار وہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ کے پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھ کے پھر 10 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کے اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سجدے میں چلے جانا ہے۔ پھر سجدے میں جا کر سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھ کے سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 بار پھر پڑھنی ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ پھر اس کے بعد 10 بار تسبیح پھر یہاں پر پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، دوسرے سجدے میں پھر سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھ کے سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھ کے پھر 10 بار وہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ اب 75 مرتبہ پہلی رکعت میں ہو گیا، 75 مرتبہ دوسری رکعت میں ہو گیا۔ اسی طرح یہ والی تسبیح آپ نے یاد کر لینی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہی تسبیح 75 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھنی ہے۔ اب 2 رکعتیں ہو گئی، دوسری رکعت میں آپ بیٹھ گئے ہیں تو یہاں پر آپ نے التحیات پڑھنی ہے مکمل، آگے درود نہیں پڑھنا۔ التحیات پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت پڑھنے کے لیے۔ اب تیسری رکعت پڑھنے کے لیے جب آپ نے کھڑے ہونا ہے تو پھر آپ نے سٹارٹ میں 15 بار تسبیح پڑھنی ہے، وہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کے پھر سورت ملانی ہے، چاہے سورت اخلاص پھر تیسری میں ملا لیں، 4 رکعتوں میں چاہے سورہ اخلاص ملا لیں۔ سورت ملانے کے بعد پھر آپ نے 10 بار تسبیح پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے اور رکوع میں جا کر پھر رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 بار وہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع سے آپ نے سر اٹھانا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے، پھر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھ کے پھر 10 بار تسبیح پڑھنی ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، سجدے میں پھر 10 بار پڑھنی ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھانا ہے، بیٹھ کے پھر 10 بار پڑھنی ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 بار تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ چوتھی رکعت کے شروع میں پھر 15 بار تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 بار یہ تسبیح پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر سورت ملائیں، پھر 10 بار تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 بار پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کریں، رکوع کی 3 بار تسبیح پڑھیں، پھر 10 بار وہی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، پھر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھیں، پھر اس کے بعد تسبیح پڑھیں آپ 10 مرتبہ، پھر دوبارہ وہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلا سجدہ کریں، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 بار وہی تسبیح پڑھیں جو پہلے کئی بار بتا چکا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں، پھر یہاں پر تسبیح پڑھیں 10 بار، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں، دوسرے سجدے میں رکوع پہلے سجدے کی تسبیح پڑھ کے سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار، اور اس کے بعد پھر آپ نے تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 بار پڑھنی ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ اب یہ ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ یہ تسبیح ہو چکی ہے۔ چوتھی رکعت میں بیٹھ گئے، تحیات میں تحیات پڑھیں، درود پڑھیں، دعا پڑھیں اور سلام پھیر کے اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ اب یہ تسبیحاں جو آپ نے پڑھنی ہے اس میں، تو ان کو گننے کا طریقہ کیا ہے؟ گننے کے لیے آپ نے کوئی تسبیح استعمال نہیں کرنی، کاؤنٹر استعمال نہیں کرنا، بلکہ یوں ہی جو آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے تو ہاتھوں کو دبا دبا کے آپ نے شمار اگر کرنا ہے تو کرنا ہے، ورنہ دل میں آپ نے شمار کرنا ہے ان کو۔ گننا یعنی دل میں ہے، یا پھر جو ہاتھ جیسے آپ نے رکھے ہوئے عورتوں کا، چونکہ میں بتا رہا ہوں تو عورتوں نے جیسے ہاتھ رکھے ہوں گے تو وہ یوں کر کے انگلیوں کو دبا دبا کے ایک بار پڑھ لی تو یوں انگلی کو تھوڑا سا زور دے دیں، دبا دیں
پتہ چل جائے گا ایک ہو گئی ہے، پھر دوسری کو دبا دیں، 2 بار پڑھ کے تیسری کو، پھر چوتھی کو، اس طرح کر کے آپ شمار کر سکتے ہیں، یا پھر دل میں آپ شمار کریں، کوئی کاؤنٹر وغیرہ یا اس طرح کی چیز آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ اور طریقہ یہ اچھے طریقے سے جو میں نے آپ کو بتا دیا شروع سے لے کر آخر تک، بالکل آسان انداز سے بتا دیا کہ ایک عام سے عام بندہ، ان پڑھ بندہ بھی ہو جس نے بالکل کبھی کچھ نہ پڑھا ہو، نہ کچھ اس کو آتا ہو، تو وہ بھی اگر سیکھے گا، اس کو سنے گا، تو اس کو بھی آ جائے گی، یہ طریقہ سمجھ آ جائے گا۔ ہر چیز ایک ایک کر کے میں نے بتا دی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ عورتیں صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھیں گی کہاں پر؟ عورتیں گھر میں صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھیں اور تنہا پڑھیں، جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں۔ جیسے بعض جگہ پر رواج ہوتا ہے یا بعض جگہ عورتیں جمع ہو کر صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھتی ہیں، تو ایسے نہ کریں۔ وہاں پر جمع ہو کر یا کسی جگہ پر جمع ہو کر، مسجد میں یا کسی کے گھر میں یا کسی اور ایسی جگہ پر عورتیں جمع ہو کر اگر صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھتی ہیں، یا مردوں کے پیچھے پڑھتی ہیں، یا پھر عورت ہی امامت کروانے والی ہے اور اس کے پیچھے عورتیں پڑھتی ہیں، تو اس طرح نہ کریں۔ تنہا نماز پڑھیں، اپنے گھر میں پڑھیں، جس گھر میں جہاں پر آپ نے نماز کے لیے کوئی جگہ خاص کی ہے، یا نہیں بھی خاص کی تو گھر میں جس جگہ پر، کمرے میں چھپ کر یا پھر اندھیرے میں، جس طرح کوئی معاملہ ہو، یعنی گھر کے اندر آپ صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھیں۔ اور جماعت کا جو بعض عورتیں اس طرح اہتمام کرتی ہیں تو وہ ایسے نہ کریں۔ عورتوں کی جماعت کروانا اور ان کا جماعت کے ساتھ اس طرح نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگرچہ وہ عورت سامنے کھڑے ہو کے امامت کروا رہی ہو، صف میں کھڑی ہو کے نماز پڑھا رہی ہو، صف سے آگے جا کے کروا رہی ہو، جس طرح مرضی کروا رہی ہو، عورتیں اس طرح جمع ہو کر نہ پڑھیں۔ عورت اپنے اپنے گھر میں علیحدہ اس طرح صلاۃ تسبیح کا اہتمام کریں، تراویح کا بھی علیحدہ اہتمام کریں اور گھر میں اس کو ادا کریں۔ اگلی بات یہ ہے کہ مردوں کے لیے طریقہ کیا ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ مردوں کے لیے میں علیحدہ سے پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو میں نے طریقہ بتایا ہے یہ والا، مرد بھی اسی طرح صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھتے ہیں اور پڑھیں گے، اور عورتیں بھی اسی طرح صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھتی ہیں اور پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی بھی نمازوں کے تمام طریقے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تمام نمازوں کے بارے میں اسی طرح میں نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز بنا کے اسی چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں، آپ جا کے مکمل ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ سارے طریقے آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ کوئی بات اگر آپ کو اس میں سے سمجھ نہ آئی ہو، یا اس کے علاوہ آپ کا کوئی دینی اگر سوال ہو، مسئلہ ہو، تو آپ کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اور آپ میں سے کوئی بھی اگر آن لائن قرآن پڑھنا چاہتا ہو، ترجمہ پڑھنا چاہتا ہو، تفسیر پڑھنا چاہتا ہو، حدیث پڑھنا چاہتا ہو، یا پھر کلاس لے کر مسائل سیکھنا چاہتا ہو، مسائل کورس کرنا چاہتا ہو، تو نیچے لکھے ہوئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ میں سے اگر کوئی دینی سوال پوچھنا چاہتا ہو تو نیچے لکھے ہوئے نمبر پر وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے، کال کر سکتا ہے یا واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔